बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कार्टन खोला तो एक चीज़ ही निकल आती है जो आपके वो कार्टन के पैसे पूरे कर जाती है, बल्कि कार्टन के पैसे क्या, कार्टन से 2 गुना ज़्यादा माल वज़न के हिसाब से आता है। तो अच्छा। आप वज़न के हिसाब से अगर वो चीज़ को वज़न करके देखें कि मुझे तो ये 3 साढ़े 300 रुपये की पड़ती है, लेकिन चीज़ अगर वो आपकी 3000 3500 4000 रुपये की चीज़ है तो आप 3 साढ़े 300 रुपये में तो नहीं देंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस काम ने बहुत कुछ दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी। इससे मैं दाद मरबे का ज़िम्मेदारा भी कर रहा हूँ, ट्रैक्टर भी मैंने लिया, यहाँ से लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है वो लाट का काम करते हैं। उनके पास बर्तन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक के सामान तक, सुई से लेकर ये कह लें कि बच्चों के खिलौने, वीडियो गेम्स, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसके साथ हर किस्म के बर्तन, आप डेकोरेशन पीस मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटेनर्स मंगवाते हैं, इनका होल सेल का बिज़नेस है। हम इनसे पूछेंगे कि ये काम कब से कर रहे हैं और ये बिज़नेस कैसा है। इससे हमें एक आइडिया आएगा कि आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में किसी भी अड्डे पर थोड़ी सी अमाउंट लगाकर ये काम कर सकते हैं। ये होल सेल का बिज़नेस है, इनसे कॉन्टैक्ट करें और इनसे आप सामान लें। सामान लेने के बाद आप अपना बिज़नेस, अपने लिए रोज़गार बना सकते हैं। आज के बिज़नेसमैन पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद अफज़ल। अफजल जोया भाई, ये सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आपने इससे पहले कौन कौन से बिज़नेस किए, और ये भी बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे लाट के सामान का बिज़नेस करना है। सर मेरी मैट्रिक तालीम है और मैं तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने टेलरिंग का काम भी किया, उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल का रेंट भी बनाया, रेंट मोटरसाइकिल पे देता रहा। उसके बाद मैंने आड़त बनाई जिसमें कपास, गंदम, मकई जो भी फसल होती थी वो ख़रीद के मार्केट लेके जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ मंदा होने के बावजूद, मैं यहाँ भाई वापडा में थे तो उन्होंने मुझे शहर में बुलाया। यहाँ एक राना साहब से हमने एक शॉप ले ली। मैं पहले कपड़े का काम था, ये जैकेट्स वगैरह हो गए, कोट, रज़ाई, गद्दा, इस तरह बेडशीटें, इस तरह का काम था उनका। मैंने भाई ने ज़बरदस्ती मुझे ये काम करवाया। ऑलरेडी भाई को इस चीज़ का आइडिया था, उनका कोई दोस्त इसके साथ था, आपको कैसे उन्होंने इस काम की तरफ। राना साहब पहले काम करते थे, उन्होंने कहा कि अरशद भाई ये काम अफजल भाई को करवा दो, जिनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन ये चीज़ ना ख़राब होने वाली चीज़ है। इसमें जो भी चीज़ आप सेल करेंगे अपनी मर्ज़ी से सेल करनी है। बारिश आ जाए, मौसम ख़राब हो जाए, फसल का रेट कम हो सकता है लेकिन इसका रेट नहीं कम हो सकता। तो ये जो है आप कंटेनर मंगाते हैं या होल सेल से पाकिस्तान से ही लेते हैं, ये आपका कैसे ये चल रहा है, कैसे आप सामान लेकर आते हैं। सर हम कराची से लेके आते हैं पहले। अब तो हालात कुछ नॉर्मल चल रहे हैं ये कोरोना की वजह से, लेकिन पहले हम कंटेनर भी लेते थे। होलसेल का अब भी करते हैं। हम अगर कोई दोस्त लेना चाहता है, कोई मंगवाना चाहता है, हमसे रब्ता करे, हम उससे होलसेल रेट पे भी प्रोवाइड करेंगे। और परचून अगर लेना चाहता है तो परचून भी हम। तो आपके पास जब ये माल लेकर आते हैं, आपको पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, या हिडन होती हैं चीज़ें कि जब आप खोलते हैं आपको पता चलता है और आप कहते हैं कि वल्ला ये क्या हो गया, ये चीज़ निकल आई इसमें से, ऐसा भी कुछ होता है। सर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है, लेकिन नया आदमी जो काम करेगा वो पीछे वाले उनको भी पता होता है कि इस माल में क्या आइटम्स हैं, ठीक है ना। माल ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। अगर कोई नया आदमी अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो उसे एक सहारे की ज़रूरत है। अगर कोई करना चाहता है तो हम इंशाल्लाह उसे करवाएंगे, क्यों नहीं। लेकिन माल पे डिपेंड करता है। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन आप 10 साल से ये काम कर रहे हैं, जब सामान लेकर आते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो ज़्यादातर होते हैं, कि जो आप सामान खोलते हैं उसके अंदर कौन कौन से आइटम निकलते हैं। उसमें तकरीबन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कार्टन खोला तो एक चीज़ ही निकल आती है जो आपके वो कार्टन के पैसे पूरे कर जाती है, बल्कि कार्टन के पैसे क्या, कार्टन से 2 गुना ज़्यादा मुनाफा दे जाती है। लेकिन ये चांसेस है
اگر لکی ہے آدمی تو انشاءاللہ دنوں میں اوپر گیا، اگر لکی نہیں ہے تو Unlucky ہے۔ نقصان نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، اس کے اندر نقصان نہیں ہے۔ نقصان نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ نے جب کاروبار سٹارٹ کیا تو کتنے سرمایے سے سٹارٹ کیا تھا؟ تقریباً میں نے کوئی 1.5-2 لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا۔ 1.5-2 لاکھ سے سٹارٹ کیا تھا۔ 1.5-2 لاکھ سے آپ نے 10 سال پہلے سٹارٹ کیا کام، تو الحمدللہ اب یہ آپ کا بزنس کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ابھی بھی تقریباً کوئی 12-15 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوگا الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ساتھ میں ذمہ دارہ بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب 1.5 لاکھ کا کام سٹارٹ کیا تھا، آپ کو کام کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، تو جب 1 مہینے کے بعد آپ نے دیکھا تو کتنی کی بچت ہوئی ہوگی اس وقت؟ لیکن میں پر پیس کے حساب سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیس نکلا ہے، پیس کتنے کا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، لیکن مال وزن کے حساب سے آتا ہے۔ تو آپ وزن کے حساب سے اگر وہ چیز کو وزن کر کے دیکھیں کہ مجھے تو یہ 300-350 روپے کی پڑتی ہے، لیکن چیز اگر وہ آپ کی 3000 3500 4000 روپے کی چیز ہے تو آپ 300-350 روپے میں تو نہیں دیں گے نا۔ تو اس حساب سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ کو پیچھے سے جو ہے وزن کے حساب سے آتا ہے، تو یہاں پر لوکلی طور پر لا کر آپ اس کو وزن کے حساب سے بیچتے ہیں یا پر پیس کے حساب سے بیچتے ہیں؟ نان اسٹک برتن ہو گیا یا یہ کھلونا ہو گیا، یہ ہم لوگ وزن کے حساب سے بیچتے ہیں۔ اس میں بھی کچرا بھی نکلتا ہے، لیکن ہم اس کا اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ یہ کچرا کتنا نکلا، کاٹن کا وزن کتنا نکلا، اور اس کے بعد اس کو کے جی کے حساب سے دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا پر کے جی یہ کھلونے اور یہ برتن کا پر کے جی کیا ہے؟ پر کے جی یہ جو کھلونا دے رہے ہیں ہم 950 روپے کے جی کے حساب سے دے رہے ہیں، اور یہ برتن جو دے رہے ہیں یہ 750 روپے کے جی کے حساب سے دے رہے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی یہ تول کر آپ سامان بیچ رہے ہیں، تو باقی جو سامان ہے وہ پر پیس کے حساب سے؟ وہ پر پیس کے حساب سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑی بے روزگاری ہے، اور بعض اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ لکھ کر ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کون سا کام کریں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کیسا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کام کیسا ہے؟ کام شکر ہے الحمدللہ بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی چیز خراب ہونے والی نہیں ہے، کوئی بارش آ جائے یا کوئی موسم خراب ہو جائے کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ریٹ کم ہو جائے گا، دن بدن ریٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنے سرمایے سے کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ہمارا دوست کام شروع کرنا چاہتا ہے اور آپ سے کنٹیکٹ کرتا ہے، ظاہر ہے کسی بھی کام کے لیے گائیڈ لائن چاہیے، تو آپ سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو یہ کتنے کے سرمایے سے، اگر وہ تھوڑے سرمایے سے یا کتنے کے سرمایے سے یہ اندازاً کام شروع ہو سکتا ہے؟ اندازاً یہ تقریباً 2-3 لاکھ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ سے کام شروع ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ مال اس کا بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اب ایک بچہ ہے یا کوئی بے روزگار ہمارا بھائی ہے، وہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ سے سامان لے کے وہ بزنس شروع کرتا ہے، اندازاً وہ پر منتھ کتنا کما سکتا ہے؟ اگر 2-2.5 لاکھ روپے میں وہ شروع کرتا ہے تو تقریباً وہ 20-30 ہزار روپے تو مہینہ نکال لے گا، آرام سے نکال لے گا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں بھی کوئی اگر اس میں سے کوئی اچھی چیز نکل آئی پھر؟ وہ تو لکی ہے، وہ لکی ہے اور ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، افضل جویا صاحب میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور یہ اتنے پیارے بھائی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ بچے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام بہت اچھا ہے۔ میں افضل بھائی کا نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہول سیل پہ جو بھی سامان لینا چاہتا ہے یا اس سامان کے بارے میں کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے۔ اور اگر کوئی دوست چاہتا ہے، اگر کوئی ہمارا دوست چاہتا ہے کہ وہ کام شروع کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ اس کو ہول سیل پر پرچیز کر کے دے سکتے ہیں، اس کی شاپ وغیرہ مینٹین کر کے دے سکتے ہیں؟ بالکل کر کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ، کیوں نہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے، بھرپور ساتھ دیں گے، اگر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کی رہنمائی بھی کریں گے؟ بالکل کریں گے، اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے الحمدللہ۔ تو اب افضل بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور یقین کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا اور سوچ کر اس کے لیے روزگار کے سلسلے میں ایک مشورہ دینا، اور یہ بھی بہت بڑا کام۔ ایسے حضرات جو چاہتے ہیں یہ کام کرنا، آپ ان کو کیا مشورہ کیا دیں گے؟ مشورہ میں یہی دوں گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کرے، اس میں نقصان نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ پیسہ کمائیں گے، وہ کہ بھول جائیں گے یہ کہ ہم نے جتنا وقت گزارا بیکار گزارا،
پہلے جو وقت گزارا وہ بیکار گزارا. اگر یہ کام میں یہ آپ کو بتاؤں، کارٹن کھلتے ہیں، دن اتنا جلدی گزرتا ہے کہ کارٹن میں جو چیزیں نکلتی ہیں، یہ کیا نکل آیا، یہ کیا نکل آیا، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. پیسے بھی کماتا ہے اور انسان دن بھی اس کا بہت ہی آسان گزرتا ہے. آپ نے یہ کام کیا، آپ اس سے خوش ہیں، کوئی پچھتاوا ہے، یا کہ آپ لوگوں کو کہیں گے یہی کام کرو؟ الحمدللہ مجھے تو اس کام نے بہت کچھ دیا، عزت دی، شہرت دی. اس سے میں آدھے مربع کا ذمہ دارہ بھی کر رہا ہوں. ٹریکٹر بھی میں نے لیا، یہاں سے لیا ماشاءاللہ. میرے 4 بچے ہیں، ان کا خرچہ، یہاں میں نے اب رینٹ پہ مکان لیا ہوا ہے، اس کا خرچہ، دکان کا خرچہ، سب میں یہیں سے کرتا ہوں. اور الحمدللہ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے ہی نکل یہاں سے نکلتا ہے. تو دوستو یہ تھے میرے ساتھ افضل جوئیہ صاحب، جو کہ لاٹ کے سامان کا بزنس کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے دوست جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے افضل صاحب ایک موٹیویشن ہیں. اور الحمدللہ یہ بہت ہی پیارے بھائی ہیں. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مستقل جگہ ہو. آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، کسی بھی گلی محلے کی نکڑ پر آپ ایک شاپ لے کر یہ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ کام کے اندر انہوں نے بتایا کہ کوئی خسارہ نہیں ہے. اور اگر یہ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے آپ کام شروع کرتے ہیں، 30,000 35,000، اور اگر کوئی چیز آپ کے نصیب کی لکلی اچھی نکل آتی ہے تو آپ اس کا ڈبل بھی کما سکتے ہیں. تو یہ اتنا اچھا بزنس ہے، تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک اویئرنیس دی. کیونکہ بڑے کام ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے کام ہے. سستی کو چھوڑ دیں، غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں. آپ بھی افضل جوئیہ بنیں اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام جو ہے شروع کر دیں. کیونکہ کام ہی جو ہے آپ کی پہچان ہے، کام ہی آپ کی شان ہے. آج افضل جوئیہ صاحب جو ہے اس شاپ سے ماشاءاللہ جو ہے اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں. 1.5 مربے کا زمیندارہ کر رہے ہیں. ٹریکٹر انہوں نے یہاں سے لیا. ایک اچھی لائف سٹائل جو ہے ان کا ہے. اور الحمدللہ 2 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے شروع ہونے والا بزنس جو ہے الحمدللہ 10 سالوں میں 15 لاکھ یا 20 لاکھ پر وہ بھی پہنچ چکا ہے. ابھی ان کے ساتھ اتنا سامان پڑا ہوا ہے. تو بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کا ہمارا بزنس جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آج کی ہماری شخصیت بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کسی دوست کو مشورہ چاہیے، میں ان کا نمبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، اور سامان منگوانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیجئے. یہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے. تو یہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آئیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.